ناظرین، میں ہوں شاہد غزالی اور مختلف اخبارات ٹی وی چینلز میں نے رپورٹر کی حیثیت سے کام کیا. فیلڈ میں میرا 30 سال کا تجربہ رہا. تو میری شروعات جو ہے وہ 1993 میں میرا شروعات جو ہوئی میری روزنامہ حریت سے ہوئی. اور حریت کے اندر میں ایز اے مزدور صفحے کا میں نے پہلے ایک ایڈیشن نکالا، جہاں پہ کیونکہ میرا سابقہ تعلق ایک مزدور ٹریڈ یونین سے تھا. میں سیمنز پاکستان امپلائیز یونین کا ورکر تھا، وہاں پہ چیئرمین بھی رہا، سینئر نائب صدر رہا، 2 سال 3 سال رہا. متحدہ لیبر فیڈریشن میری ایک آرگنائزیشن تھی جو مختلف یونینوں کے ساتھ ملتی ہے، تو میں وہاں پہ متحدہ لیبر فیڈریشن کا کراچی کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں. نبی احمد صاحب میرے استاد تھے اور ان کو دنیا میں بھی جانتے ہیں لوگ، اور ان کو پاکستان کے اندر تو ایک معروف مزدور رہنما تھے. اب 93 میں جب میں صحافت میں آیا ہوں تو دوستو، صحافت میں آنے کے بعد بڑے بڑے سینئر لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. انہوں نے ہمیں سکھایا بھی اور ہر جگہ پہ انہوں نے ہماری بڑی رہنمائی کی. تو آپ کو بتاتے چلوں کہ جب میں حریت میں آیا تو جناب فرت رضوی صاحب نے ہمیں موقع دیا کام کرنے کا. میرے ساتھ بڑے سینئر دوست میرے ساتھ تھے، ریاض عاجز تھے جناب، وہاں پہ سجاد عباسی تھے، نعیم عباسی تھے، جتنے بھی دوست میرے ساتھ کام کر کے گئے. طفیل جو آج کل ایکسپریس کے، ان تمام وہ لوگ جو آج حریت میں ہوتے تھے، آج وہ تمام بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے اندر اخبارات میں. فہیم صدیقی بھی حریت میں ہوتے تھے ہمارے ساتھ، طفیل بھی ہوتے تھے ہمارے ساتھ، رضا جعفری ہمارے وہاں پہ تھے، ریاض عاجز ہمارے ساتھ تھے. تو میں ابھی بہت ساروں کے نام لوں. اس طرح کرنے کے بعد جب میں وہاں سے حریت سے جب وہاں سے ہم فارغ ہوئے آگے گئے تو ہم نے روزنامہ جرأت کو اٹینڈ کیا. روزنامہ جرأت میں چیف رپورٹر بھی میں نے کام کیا اور حریت میں بھی چیف رپورٹر تھا. تو یہ اللہ کا شکر تھا کہ میں جس ادارے میں بھی گیا وہاں چیف رپورٹر رہا. اور جرأت کے بعد میں نے وہاں سے پھر آگے ایک اخبار تھا محاسب، وہاں بھی چیف رپورٹر رہا. محاسب کرنے کے بعد مجھے موقع ملا روزنامہ کائنات میں. وہاں ہمارے سینئر صحافی انور سن رائج صاحب نے ہمیں بڑا سیکھنے کا موقع دیا. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے انور سن رائج صاحب کے ساتھ بھی کام کیا. انور سن رائج صاحب کے ساتھ کام کرنے کے بعد میں وہاں سے روزنامہ خبریں چلے گیا. میرے دوست لیاقت رانا وہاں موجود تھے، مجھے وہاں پہ لے کے چلے گئے. شبیر صاحب تھے وہاں پہ، اور دیگر ہمارے بڑے سینئر ترین دوست میرے وہاں پہ مجھے ملے. حنیف عابد بھی تھے، جاوید چودھری بھی تھے وہاں پہ. ہمارے جتنے دوست مجھے، کامران رضی، یہ جتنے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں آج فیلڈ کے اندر بڑے نمایاں ان کی شخصیات ہیں جو رہے ہیں ہمارے پاس. نادر شاہ عادل صاحب کے ساتھ وہاں کام کرنے کا موقع ملا. تو نادر شاہ عادل ایک ایسے استاد تھے جو ہمیں یعنی یہ جگہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی. آج کل بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو اس طریقے سے کام کرتے ہوئے میں نے جب روزنامہ خبریں میں کام کیا ضیاء شاہی صاحب کے ساتھ. ضیاء شاہی صاحب بڑے پائے کے ایک صحافی تھے، ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا. اور یہ کرنے کے بعد جب میں وہاں سے مجھے موقع ملا پاکستان ٹیلی ویژن میں، پاکستان ٹیلی ویژن بھی منور مرزا صاحب کے ساتھ کام کیا، جہاں پہ مجھے ریاض عاجز صاحب نے موقع دلایا. تو منور صاحب کے ساتھ بھی وہاں پہ 1 سال پاکستان ٹیلی ویژن میں کام کیا. اس کے کام کرنے کے بعد پھر میں نے قومی اخبار میں الیاس شاکر کے پاس، یعنی جرأت اپنے جو ریاست اخبار تھا وہاں پہ ڈکٹیٹر تھا. اور خبر اخبار میں وہاں پہ رپورٹر کے بعد وہاں پہ چیف رپورٹر رہا. وہاں پہ چیف رپورٹر کے بعد ڈکٹیٹر بنایا گیا، پھر جوائنٹ ایڈیٹر. وہاں پہ صفدر صاحب بھی میرے ساتھ تھے، جو ہمارے صفدر بھائی تھے، ہمارے ڈکٹیٹر تھے، بہت سینئر آدمی جنہوں نے ہمیں بہت کام سکھایا. ایسے میں لوگوں کے بھی نام، جو کچھ لوگوں کے نام رہ جاتے ہیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا. تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں نے جو کام کیا، جو سیکھا، تو وہ آج اس کا پھل ہے کہ میں کام کر رہا ہوں. تو آپ کو بتا دوں دوستو، یہ کرنے کے بعد جب میں پراپر طریقے سے روزنامہ، جب میں ٹی وی چینل اپنے ٹی وی 1 میں آیا اور وہاں پہ میں نے ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن کے بعد جو کام کیا، تو یہ میرے ایک انیشلی تھا. اور میں نے وہاں پہ کام کرنے کے بعد منور مرزا کے ساتھ جو میں نے کام کیا ٹی وی 1 میں، اس کے بعد جب وہاں شروع ہو رہا تھا ان کے پاس کام نیوز 1 کا، تو اس وقت موقع ملا دنیا ٹی وی میں. جب مجھے موقع ملا دنیا ٹی وی ویری فرسٹ جب اس کی لانچنگ ہو رہی تھی، لانچنگ سے 1 سال پہلے ہمیں وہاں موقع ملا اور ٹریننگ کا موقع بھی دیا گیا. دنیا ٹی وی کی 3 مہینے جو ہے وہ لاہور میں ٹریننگ ہوئی باقاعدہ. اس دوران مجھے یہ بڑا اعزاز حاصل رہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے اقبال جمیل صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. وہ ہمارے پہلے وہاں بیورو چیف تھے. اس کے بعد افضل ندیم ڈوگر صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، ریحان ہاشمی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو وہاں پہ جو 7 سال کام کیا، یعنی ویری فرسٹ ڈے سے دنیا ٹی وی میں ہم نے کام کیا. تو ایک بڑی پیاری بہت خوبصورت ٹیم تھی وہاں پہ، بڑے محنتی لڑکے تھے. جہاں پہ میرے دوست لیاقت رانا موجود تھے جن کا آج نام ہے، یعنی کورٹ کے اندر اگر کسی نے کام کیا تو لیاقت رانا نے کیا ہے. میرے ساتھ وہاں پہ بہت سارے اور ہمارے دوست تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. تو میں آپ تمام دوستوں کو کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ طارق عزیز بھی تھے، وہاں پہ خالد زماں بھی تھے،
اور بابر سلیم بھی ہمارے ساتھ کام کیا. میں اتنے دوستوں کے ساتھ جو میں نام ان کے لے نہیں سکتا, ایک بڑی پیاری ٹیم تھی. میں آپ کو یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ میں اپنا وہ دور بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا اور وہاں سے کام کرنے سے میں نے کیا سیکھا. ہر مرحلے پہ کام سیکھتے چلے گئے. جب دنیا ٹی وی چھوڑنے کے بعد ایک موقع ملا, جب مجھے ہمارے دوست رضا جعفری نے مجھے بلایا کہ آپ ڈان میں آ جائیں, تو میں ڈان ٹی وی میں گیا. تو جناب زاہد مظہر صاحب نے مجھے وہاں موقع دیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب زاہد مظہر صاحب کا. اور وہاں بھی میں نے 5 سال کام کیا, اور انہوں نے مجھے وہاں پہ کچھ عرصے وہاں بیورو چیف کا بھی موقع دیا. تو بیورو چیف کی حیثیت سے جو ڈان میں کام کیا, اس سے مجھے بہت سارا ایسا تجربہ ملا کہ وہاں پہ ایک بڑی اچھی ٹیم تھی. رضا جعفری بھی تھے, قاضی صاحب تھے, جاوید چودھری بھی وہاں پہ آ گئے تھے ہمارے پاس, ہلال الدین صاحب ہمارے تھے ہمارے پاس, ہلال نجمی صاحب اور دیگر جو ہمارے اسائنمنٹ ایڈیٹر تھے. ایک بہت پیاری ٹیم تھی. اور وہاں پہ ڈان نیوز کا جو کام تھا وہ بولتا تھا. تو وہاں پہ میں رپورٹنگ بتا دوں, رپورٹنگ کرنے کے لیے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ رپورٹنگ کرنا اور فیلڈ رپورٹنگ کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے اگر محنت کرے آدمی تو بہت کچھ اپنا آپ گین کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. تو جو لوگ ڈیسک پہ کام کرتے ہیں ان کا اپنا کام ہوتا ہے ڈیسک پہ, لیکن رپورٹنگ جو ڈیسک پہ جو فیلڈ میں کرتے ہیں وہاں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہم کیونکہ وہاں پہ اتنے ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو الف بے جو سیکھے تھے, ہم اس کا استعمال فیلڈ میں کرتے تھے. آج کل میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو صحافت کے اندر اب ہو رہا ہے, کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ صحافت کے اندر اب لوگ ایسے بھی آ گئے ہیں جن کو ابھی ٹریننگ نہیں ہے. تو ٹریننگ کے لیے میں جیسے کہہ رہا ہوں, سلیم عباسی نے جو ٹریننگ دی ہے, اسی طریقے سے ہمارے پاس مختلف ہمیں ٹی وی چینلز میں جیسے دنیا نیوز میں بھی ٹریننگ تھی اور دیگر مواقع پہ ہمیں ٹریننگ دی گئی. تو اگر ٹریننگ کے ساتھ آدمی ایک فیلڈ میں آتا ہے تو اس کا ایک امیج بنتا ہے, اس بندے کے اندر کام کرنے کے اندر پروفیشنل انداز میں وہ کام کرتا ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو رپورٹر کی حیثیت سے آ جاتے ہیں, شوقین آ جاتے ہیں, کوئی کسی کا چچا اور بھتیجا ہوتا ہے, وہ کیمرے کا پاس سامنے اس لیے آ جاتا ہے کہ جناب اس کے چچا کا وہ ٹی وی چینل ہے, اور وہ جا کے مائک پکڑنے کا بھی ٹریننگ دی جاتی ہے. اگر سلیم عباسی صاحب کے پاس جو ٹریننگ ہوتی ہے کہ مائک پکڑتے کیسے ہیں, یعنی لوگ مائک کو, جو رپورٹرز مائک پکڑتا ہے ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا, وہ گلوکار کی طرح مائک کو منہ کے پاس رکھ لیتے ہیں. تو یہ وہ ٹریننگ ہے, اگر آپ اپنی ٹریننگ کے ساتھ اور سینئر لوگوں سے فیلڈ میں دیکھ کے بھی سیکھا جاتا ہے. تو ہم تو اپنے بہت سارے سینئر دوستوں کو ہم دیکھتے تھے اگر وہ کس طرح کام کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ میں رہ کے ایک آپ کو ٹریننگ ہوگی, ایک آپ نے خود جو لوگوں کو دیکھ کر, یعنی مشاہدے کے ساتھ جو آپ کا تجربہ ہوتا ہے, ایک تجربہ ہوتا ہے, ایک مشاہدہ ہوتا ہے, ان دونوں کا نچوڑ جو ہے وہ آدمی کو ایک بہترین پروفیشنل صحافی بناتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کتابی باتوں سے جب لڑکے جامعہ کراچی سے نکلتے ہیں, اقرا سے نکلتے ہیں اور اردو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں, تو وہ صحافت کے بارے میں صرف کتاب کے بارے میں تو جانتے ہیں, لیکن فیلڈ کے اندر آ کے اس کو کیمرے کے سامنے آ کے, اگر میں رپورٹنگ کی بات کروں تو کیمرے کے آگے اس کی اپنی لینگویج کیا ہونی چاہیے, اس کو زبان کیا آنی چاہیے, اس کے الفاظ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ الفاظ کیونکہ ناظرین تک جا رہے ہیں اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اگر اس کے منہ سے نکلا ہوا کوئی غلط جملہ چلا جائے تو اس کے اوپر خدا نخواستہ بہت یعنی آگ بھی لگ سکتی ہے. تو آدمی اگر اپنے منہ سے جو الفاظ کہہ رہا ہے, کیونکہ اکثر ہم لائیو ٹرانسمیشن پہ ہوتے ہیں, لائیو ٹرانسمیشن میں جو کہہ رہے ہیں وہ تو لائیو جا رہا ہے, تو لائیو کے اوپر ایک تو خود کہنا اور ایک ہم کسی سے انٹرویو کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, وہاں پر وہ کیا کہہ رہا ہے. تو ہمیں بہت ساری معاملات کے اندر اپنے معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے, نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کہیں پہ آپ کچھ بات کر رہے ہیں اور کہیں پہ کوئی شخص ایسی بات کر رہا ہے جو کہ ٹی وی پہ آن ایئر نہیں جانا چاہیے. ہمیں اس ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے جو رپورٹنگ کرتے ہوئے پہلے بات اپنی سیفٹی کا خیال کرنا چاہیے. بہت سے لوگ بہت سارے معاملات کو دیکھتے نہیں ہیں, اپنے آپ کو ریڈی کر کے نہیں جاتے ہیں. اگر وہ اپنی سیفٹی کو دیکھیں, خبر بنانے جائیں, خود خبر نہ بنیں, جہاں پہ اگر آپ کو روکا جائے تو وہاں رک جائیں. کوشش یہ کریں کہ آپ کو جو لمٹ دی گئی اس کے اندر کام کریں. اپنے پاس تمام سیکور ہونا چاہیے. آپ کو خبر اپنے ادارے میں دینی ہے, لیکن اگر خود آپ خبر بن گئے, یعنی خدا نہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے, تو وہ خبر آپ کی نہیں پہنچے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کے حوالے سے اگر ہم یہ چیزیں, تو ہم اکثر اپنے جو لیکچرز ہوتے ہیں اسے بچوں کو بتاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت ایک ایسا شعبہ ہے, اس کو کھیل نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. کیونکہ آج کے دورہ ہے سوشل میڈیا کا. تو سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں ایک موبائل کیمرہ ہے وہ صحافی بنا ہوا ہے. ہونا چاہیے اگر کوئی صحافی ہے. دیکھیں بہت سارے جب اس قسم کے جب ہمارے پاس جب کورونا آیا یا ابھی ڈیزاسٹر تھا, ہمارا سیلاب آیا تھا, تو ہمارے صحافی, ہمارے چینل ہر جگہ نہیں جا سکے. تو اس سوشل میڈیا کے جو رپورٹرز تھے یا سوشل میڈیا کے وہ لوگ جو شوقین
تھے رپورٹنگ کے، ان کے پاس سے ہی ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملیں کہ جو ہم لوگ جہاں نہیں جا سکتے تھے وہاں سے ہمیں چیزیں ملیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا میں اب صرف نئے لوگ نہیں، پرانے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے اس فیلڈ کا لمحہ فکر یہ ہے کہ اب بہت سارے مسائل یہاں پیدا ہو گئے ہیں. بہت سارے ٹی وی چینل سے لوگ نکال دیے جاتے ہیں یا ریٹائر ہو کے چلے جاتے ہیں. تو صحافی جو ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد، یا ریٹائر سے مطلب ریٹائرمنٹ کی ایج تو ہوتی نہیں، صحافی 60 سال کے بعد بھی کام کرتا ہے، اگر اللہ زندگی دے تو 70 سال تک بھی کام کرتا ہے، 80 سال تک بھی کام کرتا ہے. ہمارے کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر جب ان کے پاس ادارہ نہیں ہوتا تو وہ پھر اپنا سوشل میڈیا پہ آج کل اپنے چینلز بنا کے کام کر رہے ہیں. نئے بچے اپنے چینل بنا کے کام کر رہے ہیں. صرف ان سے ایک گزارش ہے کہ اپنے آپ کو، اپنا لائن اور اپنے جو خطوط ہیں اس حساب سے کام کریں. ہمیں کیا کرنا چاہیے، سوشل میڈیا کا بھی ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے. ہم کیا چیز بنا رہے ہیں، ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں بنانی چاہیے کیونکہ ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. اگر ہم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے معاشرے کی عکاسی بری کریں اور معاشرے میں خود بھی رہتے ہیں اور اس معاشرے کو ہم کسی عجیب انداز میں پیش کر رہے ہیں، تو سوچیں کہ ایسی بات تو نہیں کہ وہ چیز ہمارے اوپر آ رہی ہے. ہم معاشرے کی عکاسی کریں، ہم معاشرے میں جو ہو رہا ہے اس کو ضرور دکھائیں. ہم کہیں پہ غلطی ہو رہی ہے، کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، کہیں پہ کوئی خرابی ہے، کہیں کرپشن ہے، ان سب کو دکھائیں. لیکن اس کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، ایک اس کے اندر اس کا قاعدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا چیز دکھانی ہے، کیا نہیں دکھانی ہے، کیونکہ مادر پدر آزاد نہیں ہونا ہے. تو جہاں پہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اس سے اگنور کرنا چاہیے. اور بہت سارے ہمارے یوٹیوبر چینلز کو ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے. فری لانس ٹریننگ کا بھی سلسلہ ہماری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے شروع کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے بھی اور بھی دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ فری لانس جرنلسٹ کو بھی ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہی ہے. سلیم عباسی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں، ہمارے پاس ٹریننگ ہو رہی ہے. سلیم عباسی بھی ہماری ٹریننگ جو ہم دیتے ہیں اس کے اندر وہ آ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایز اے انسٹرکٹر. تو میں سمجھتا ہوں فری لانس جرنلسٹ کو ایسے مواقع جہاں ٹریننگ کے ملے وہاں پہ ضرور ٹریننگ میں جائیں اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. ہم ان کے ساتھ ہوں گے ہر مرحلے پہ، ہر جگہ پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.